میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ پھر اس وظیفے کی یا اس درود کی کیا اہمیت ہوگی جو رب اور فرشتے خود کرتے ہیں اور اس کا پسندیدہ ورد ہے، اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ درود وہ عمل ہے اور وہ کتنا پاورفل ایک دہرایا جائے، بار بار درا یا درو سے ہے درود، درا یا درو، وہ عمل جو بار بار یا دہرایا جا رہا ہو، جو روکے نہیں. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کے درجات کی جو بلندی ہے وہ ہمہ وقت عطا فرماتے. اور یہ وہ عمل ہے کہ جس میں شامل ہم تو آپ کے بلندی درجات کی دعا کر رہے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو بڑی واضح سمجھ آتی ہے اس بلندی کی نسبت ہمیں بخشش نصیب ہو جائے گی. تو میں جو اس میں عرض کرتا ہوں وہ یہ عرض کرتا ہوں جی کہ یقیناً یہ وہ عمل ہے کہ جو دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، حضرت بتائیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی تسبیح بتا دیں جو میں پڑھتا رہوں یا پڑھتی رہوں تو میری زندگی کے معاملات یا مسائل حل ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا صحابی رسول سے تسبیح کے حوالے سے لسکانی اذکار کے ہوتا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایک حصہ درود شریف ہے، 3 حصے دوسرے. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، بڑھا لو تو اور اچھا ہے. عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آدھا. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، بڑھا لو تو اور اچھا ہے. یہی معاملہ جاری رہا، حتیٰ بات ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں سارا وقت درود شریف پڑھوں. آپ نے فرمایا اس سے بہتر کچھ ہے. سبحان اللہ، سبحان. دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا حل درود شریف. درود شریف وہ دوا اور وہ غذا ہے جو ہمارے مسائل کا بھی حل ہے اور ایمان کی تقویت کا بھی سبب، اور وہ تعلق جو امتی کا کیفی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس پردے کو بھی ہٹاتا ہے. اور وہ کیفی تعلق مضبوط ہو تو عمل بعد میں آتا ہے، نیت پہلے بنتی. کیفی تعلق کیا ہوگا اگر عام دیکھنے والوں کو سمجھنا اگر ضروری ہو؟ لوگوں پر جان کیوں دے جاتے ہیں؟ محبت میں، عشق میں، عقیدت میں، اس کو کیا لفظ ایمان میں کیفیت اس کو کس میں بانٹو گے، کس پیمانے سے ناپو گے؟ کیفیت وہ حصہ ہے جو الفاظ سے نہیں بیان ہو سکتی، تعریر نہیں کی جا سکتی، تاریخ کی جا سکتی. یہ دیکھو سادہ سی بات ہے محترم، پانی ہے، اس کا ٹیسٹ ایک کیفیت ہے. اب مجھے بتائیں اس کو کیسے بیان کریں؟ سمجھنے کے لیے گھونٹ پی لیں، سمجھنے کے لیے ہاں تو کلی طور پر سمجھ آ جائے گی. وگرنہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے، 1 گھنٹہ کرتے رہیں گے کہ یہ H2 ہے، کیا ہے H2O کہیں گے ہم. آپ کیمسٹری پر تو بات کر سکیں گے، ٹیسٹ پر نہیں کر سکیں گے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کیفیات کا جاننا ہے یہ شعبہ صدری علوم، اس کو تصوف، سلاسل تصوف، مشائخ، اولیاء یہ نسبت. اور جس خطے میں ہم رہتے ہیں اس خطے میں ماننے والے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. بالخصوص اس خطے پہ زیادہ عنایت ہے عقیدت کے معاملے میں، زیادہ مانتے نہیں. آپ آگے چلے جائیں نا، یہ جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں یہاں بھی بڑے لوگ مانتے ہیں. آپ ترکی میں چلے جائیں، میرے اپنے ساتھ کتنے لوگ لوکل جو ترکی سے تعلق رکھتے ہیں وہ منسلک بڑا مانتے ہیں. تو زیادہ جو اکثریت اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس علاقے میں لوگ ماننے والے ہیں، لیکن اس میں بھی جو چیز یا اصول اور ضابطہ وہی نبی کے وسلم کی ذات اقدس آتی. تعلیمات کی بات ہے یا کیفیات کی بات تو ساری قرآن کریم. تو جب بات قرآن کریم کے تو بنیاد تو اللہ جل شانہ کی ذات ہے. جب ذات اللہ کی ہے تو پھر یہ تلخیاں جو ہمارے درمیان اظہار محبت کے لیے بھی آ رہے ہیں یہ نہیں رہیں گی. جو آج ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، جو انعطاف ہے، اس انعطاف کا بہترین علاج ہے یہ امتی ہونا، یہ شرف اس کا علاج. ہم جگہ جگہ جلسے ہوں گے، پروگرام ہو رہے ہیں، مہینے مبارک پورے ہوتے رہیں گے، اور الحمدللہ سال بھر چلتے رہتے ہیں. میں نے اتفاق ہوا ہے سال بھر سیرت پاک کے پروگرام ہوتے ہیں. لیکن کیا اس محبت کو بھی ہم ایک دن یا ایک ماہ مبارک میں مقید کر کے پھر ہم اپنی مرضی اور منشا پر چلے جائیں گے؟ نہیں، اصول تو نہیں کہتا جو آپ نے وضاحت. میں نے عرض کیا آپ نے اس لیے تجدید کا لفظ یوز کیا. محب موتی ہے محبوب کا، بالکل ٹھیک. اسے ہر وہ شے پسند ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہے، اسے ہر وہ شے ناپسند ہے جو اس کے محبوب کو ناپسند. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میری ذات، میرے وجود، میری اولاد، میرا خاندان،
میرا ہمسایہ، میرا معاشرہ، میرا کاروبار، میری نوکری، ان سارے میں دیکھیں تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو پھر سمجھ آتی ہے یہ ماہ مبارک زندگی کا لمحہ لمحہ ہم منائیں گے جب ایک خاوند اپنی بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہوگا اپنے فرائض کی نسبت، جب ایک والد اپنی اولاد کے حقوق پورے کر رہا ہوگا اپنے فرائض کی نسبت سے، جب ایک دوست دوستی نبھا رہا ہوگا اپنے اصول جو دین کے ہیں ان کے مطابق، کاروباری حیات، شراکت داری، حلال حرام. معاشرے میں دیکھیں نا جی اس کا مطلب میں کتنی تلخیاں ہیں. بالکل میں یہ سمجھاؤں پھر آپ کی اس گفتگو تناظر میں کہ گویا ہم عقیدت سب رکھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، بائی ڈیفالٹ بھی ہیں اور عملاً بھی ہیں، الحمدللہ، لیکن اللہ کا احسان. لیکن پھر جو باریک نقطہ جو آپ نے واضح کیا وہ کچھ یوں ہوگا کہ چونکہ ہم عقیدت تو رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، اصل شے جو آپ نے بیان کی وہ ہے عملیت، کہ چونکہ ہم ان تمام شعبہ جات میں، چاہے میری نوکری کا مسئلہ ہے، چاہے میرے کاروبار کا ہے، فائنینسز کا ہے، گھر کا، اہل خانہ کا، دوست احباب کا، معاشرے کا یا سیاست کا ایون، اس میں جو ہم نے تعلیم لی جس کی وجہ سے ہم حب کا قرآن فرماتا ہے آمنو اور عمل الصالحات. آمنو دعویٰ ہے، محبت، عقیدت یہ دعویٰ ہے، اس کے ساتھ شہادت کیا ہے؟ اعمال. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی کی محبت ہے، اس کی شہادت کیا ہوگی؟ اس کا کلام، اس کی نگاہ، اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کا لین دین. یہ کیا سارے وہ حصے نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے؟ بالکل ہی غزوہ خندق میں ایک عمومی مثال میں عرض کر دیتا ہوں معاملات زندگی کی، کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک ہے اور بہت وقت ہو گیا کھانے کو، اب تو پیٹ پر پتھر باندھے. فاقہ کشی کی عالم تھا. آپ نے جب کپڑا مبارک اٹھایا تھا آپ نے 2 پتھر باندھے. سبحان اللہ. مجھے بتائیں نا زندگی کا کون سا ایسا موضوع، زندگی کا کون سا ایسا حصہ ہے جس میں سنت الخیر الانام ہمارے لیے رہنمائی موجود. تو میں اپنی امت جو اتنی ہماری محبت کرنے والی ہے، اتنا اشار کرنے والے ہیں، اور اپنی یہ قوم خاص کر کے اس وطن عزیز کے پاس، ان سے یہ دل کی گہرائیوں سے عرض کروں گا، ہمارے لیے ہر مسئلے کا حل یہ در ہے. ہمارے لیے ہر نفرت سے چھٹکارا اس در سے ممکن ہے. تو اس محبت میں خدا را کبھی کوئی آپس کی تلخی کو اس محبت میں نہ آنے دے. حقوق و فرائض سے مجھے یاد آ گیا کہ اب ایک اور بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ دیکھیے جی یہ جو ماڈرن لائف سٹائل ہیں، جو ماڈرن فائنینشیل ایشوز ہیں، ماڈرن کارپوریٹ سٹائل ہے، ماڈرن پالیٹکس ہے، ماڈرن گورننس ہے، یہ دین سے سنک نہیں ہو پا رہی. یہ بڑا اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، آف دی ریکارڈ پہ کچھ لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. کیا ہماری جو طرز عمل ہے وہ ان تعلیمات کی روشنی میں وہ اس تمام تن چیلنجز اور ماڈرن لائف سٹائل سے سنک ہو سکتے ہیں؟ گنجائش ہے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے یہ جو ماڈرنائزیشن کے نام پر دیا جاتا ہے.